اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید فی سورۃ العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ البیت وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ العنکبوت میں آج ہم شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا کرے، اور جو کچھ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اسے لاگو کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے اوپر ثابت قدم رکھے، کیونکہ ہر نبی ہر رسول کا جس کا بھی قصہ ہم اللہ کی اس پاک کتاب میں پڑھتے ہیں وہ ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل اور قائم ہو جائیں تو یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا، اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تبھی جا کے یہ اشارہ ہمیں مل سکتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ مگر اگر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور جو کچھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو بیان کرنے والا بھی تو بیان تو کر رہا ہے وہ، مگر اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ نہیں کرتا ہے ان آیات کے حساب سے، تو وہ بہت ڈینجرس ایک سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی قوم کی طرف، انہی کا بھائی شعیب، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے آگے سرنڈر کرو، اپنی خواہشات نفس کے حساب سے زندگی مت بتاؤ، اللہ کے حکموں کے حساب سے بتاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں عدل اور انصاف ہے، اسی میں انسانیت کے لیے بہتری ہے، اسی سے تم دنیا کے اندر سکون اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن میں اللہ سے بخشش کی امید رکھو۔ ورجو، اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بڑے لمیٹڈ الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر ان الفاظ کے اندر ملٹیپل مفہوم چھپے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کا میننگ دیکھ لیں، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، وہ کیا بنتا ہے؟ ورجل یوم الآخر، اور امید رکھو آخرت کے دن پر، یعنی جب تمہیں جا کے اپنے ایک ایک جو ہے نا ایکٹ، ایک ایک کرتوت، اس کا جواب اپنے رب کو دینا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد برپا مت کرو۔ تو یہ تو ہے کلیئر کٹ ورڈ ٹو ورڈ میننگ، مگر جب آپ پوری آیت کا کنٹیکسٹ کر کے دیکھو گے، تم آخرت کے دن کی امید رکھو
اگر ایسا نہیں کرتے تو زمین کے اندر فساد برپا کرو گے. سمجھ رہے ہو؟ مطلب زمین کے اندر اگر عدل اور انصاف قائم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک ملک، ان کے قانونوں کے اندر جو ہے نا رب العالمین کے حکم کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو عورت اور مرد کا رب ہے، جو امیر اور غریب کا رب ہے، جو مریض اور ڈاکٹر کا رب ہے، جو سرمایہ کار اور مزدور کا رب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک ورڈ کے اوپر غور کرو یار. ورجو الیوم الآخر، آخرت کے دن کی امید کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. مفسدین کیوں استعمال کیا ہے یہاں ورڈ؟ مفسدین کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے والے مت بنو. فساد کا مطلب ہوتا ہے کرپشن مت کرو، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ کرپشن ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے لیول پہ کرپشن ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہو، چاہے وہ پوری انسانیت کے لیول پہ ہو کرپشن. اگر ایک قوم اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہے تو وہ پوری سوسائٹی کرپٹ کر دے گی، کیونکہ اگر وہ اللہ کا نہیں مان رہی ہے تو وہ کس کا حکم مانتی ہے؟ کسی اور کا مانتی ہے نا. اس نے خود ساختہ خدا کسی کو بنایا ہوا ہے جس کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار اگر اس کا حکم ہم مان لیں یہ بھی دنیا کے اندر ہمارے فائدے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. فار انسٹنس سب سے موٹی ایگزامپل جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، سودی نظام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئر کٹ فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کے اندر انوالو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. اور سود کے 70 درجے ہیں، لینے اور دینے دونوں کے. اس میں سے سب سے کم پنشمنٹ والا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سب سے لویسٹ لیول آف سن جو یوزری کا ہے، جو انٹرسٹ کا ہے. لہذا کوئی گنجائش نہیں رہی اللہ کے قانون میں سودی سسٹم کو جسٹیفائی کرنے کی. وہ تو سرے سے ہی حرام ہو گیا نا سود کا سارا سلسلہ. مگر اب آ کے اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے، ساری انسانیت مل کے آج یہ کہتی ہے بھائی سود کے تو بہت فائدے ہیں دنیا کے اندر، ہم نے سودی نظام کو امپلیمنٹ کر کے اپنی اکنامی کو ہم نے بوسٹ دے دیا، تو لہٰذا اگر ہماری 2/3 میجورٹی نے سود کو حلال کر دیا تو چاہے اللہ نے حرام کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہماری دنیا چل رہی ہے تو چل رہی ہے. اور ان کی اس ایک بات سے زمین کے اندر اکنامیکل فساد کتنا پھیل گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. دنیا کے اندر سوشل اور اکنامیکل ایکسپلائٹیشن اس لیول تک آج بڑھ گئی ہے کہ یہ بادشاہوں کے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی. جب مونارچ ہوتا تھا تب بادشاہ اور ایک عام آدمی کے بیچ میں ہوگا 1 اور 1 کروڑ کا فرق. آج ایک کیپٹلسٹک سرمایہ دار اور ایک اکثریت انسان کے بیچ میں 1 اور 100,000 کروڑ کا فرق ہو گیا ہے. اتنا زیادہ گیپ پڑ گیا ہے انسانیت کے بیچ. اور یہ جو گیپ ہے نا اس کی وجہ سے اکثر اور بیشتر انسانیت کی کولو کا بیل بن چکی ہے، بس ہل جوتتی رہنے والی. اور شام کو کچھ نہ کچھ کو کھانے کو ملتا ہے. وہ کیوں ملتا ہے کھانے کو؟ تاکہ دوسرے دن پھر یہ ہل جوتیں. کسی سرمایہ دار کسی بڑے ملٹی نیشنل کی ہل تم جوتو، ملائی وہ کھائے گا، تمہیں بھی جینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے. جس وجہ سے نہ صبح کا کچھ پتہ ہے، نہ شام کا، نہ دن کا، نہ رات کا. عام انسانیت جو ہے وہ پس گئی ہے اپنے بریڈ اور بٹر کے چکر میں. کب ان کو موقع ملے گا یہ جاننے کا بھائی ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُمْ لَهُ سَاجِدِينَ کہ اے فرشتوں جب میں اس آدم کو بنا چکوں مٹی سے، اس کے بعد اس کے اندر اپنی روحوں میں سے کچھ پھونکوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سرنڈر کر دینا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کی تعظیم بجا لے آنا. یہ مسجود ملائکہ ہے یہ انسان، یعنی کہ جس کے پابند اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھی کچھ حد تک رکھے تھے.
تو مگر یہ انسان چند دھیلوں کے لیے غلام بن کے رہ گیا ہے، اس کی کوئی فری تھنکنگ نہیں ہے، اس کے کوئی آئیڈیاز نہیں ہیں، اس کی کوئی خواہشیں نہیں بچی باقی، اس کی کوئی جو ہے نا سکون قلب نہیں ہے۔ وہ 8 بجے سے لے کے 8 بجے تک جو ہے ہل جوتتا رہے گا، شام کو آ کے اس طریقے سے وہ اپنے بیڈ پہ پڑا ہوگا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں ہوں کیا شے۔ جس طریقے سے پورے دن گھوڑا گاڑی کھینچ کے مزدور گھوڑے کو جب مزدوری پہ لگایا نا، پورے دن گھوڑا جو ہے اپنی وہ گاڑی کاٹ کھینچتا رہتا ہے، شام کو کچھ چنے کچھ گھاس کچھ مل گیا اس کو تو دے دیا، تو بس بات ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو دوسرے دن پھر وہ اسی کام میں دوبارہ لگ جائے گا۔ وہ گھوڑا تھا، وہ اسی مقصد کے لیے بنا تھا، مگر ہم انسان ہیں، اپنی قدر پہچان اے نادان انسان۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی کو مالک مانو، اسی کو قانون ساز مانو، اسی کو سورن مانو، وہی قانون دے سکتا ہے، اسی کے قانون عدل نافذ کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ کرو کہ تمہیں کل کو جا کے اس کو منہ دکھانا ہے قیامت کے دن، کس منہ سے اس کے سامنے جاؤ گے؟ کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا تم زمین پہ فساد برپا کرنے کے سبب بن جاؤ گے، سینکڑوں لوگوں کا خون تم نے چوسا ہوا ہوگا، کس منہ سے اس کو جواب دو گے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، جو قصہ ہے، وہ بڑا شارٹ کر کے ڈائریکٹ کنکلوژن بتا دیا، جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا ڈائریکٹ کنکلوژن بتا دیا، کیونکہ ڈیٹیل میں سورۃ الہود میں یہ آ چکا ہے۔ سورۃ الہود ہے سورہ نمبر 11، اور ہم سورۃ 29 پڑھ رہے ہیں ابھی۔ یہاں سے مصحف کی بھی ماشاءاللہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنے ہمیں لگ گئی کہ سورۃ الہود میں ڈیٹیل میں شعیب علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ علیہ السلام، اور سورۃ العنکبوت میں قصہ ٹچ کر کے ایک دم ان کا کنکلوژن۔ جبکہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے دماغوں پہ زور ڈالیں، وہاں پہ کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کیا کہتی ہے کہ شعیب اصلاتو کا تامرک، کہ شعیب تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں مال ہم نے محنت سے اور لوگوں کا خون چوس چوس کے کمائے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، ہم لکشریس لائف سٹائل نہیں جی سکتے، فضول خرچی نہیں کر سکتے، اور تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے مال بھی ہم اللہ کے حساب سے خرچیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، ایکسپلائٹڈ معاشرے کو اس ایکسپلائٹیشن سے باہر نکالنے پہ۔ کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے؟ تو لہٰذا نماز کا پرپز کیا آتا ہے پھر جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 نمازوں میں 5 بار ایٹ لیسٹ اپنی ایک کتاب ریپیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں، اور کچھ نہیں نہ پڑھا جا سکتا۔ وہ کیوں؟ بار 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 بار، تاکہ اگر بھول گئے اور ہوش میں آ جاؤ اور جاگ جاؤ۔ یہ نمازیں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ تمہیں ٹرین کرتی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں لاؤ جہاں پہ جسٹس ہو، تاکہ ہر انسان کو ایک جو ہے نا بیلنس پلیٹ فارم ملے، کہ جہاں پہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، اپنے رب کو پہچان سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دیں؟ چلو یہ تو پھر بھی نارمل بات ہے، اوپر سے تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہمارے مال ہیں اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ کیسا آدمی ہے؟ بس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو ایک ہی نیک آدمی ہے مدین میں، انک انت لرجل رشید، لگتا ہے کہ تو ایک ہی باقی رہ گیا ہے، باقی تو ہم سارے جو ہیں وہ گنہگار ہی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اللہ کے حکموں کے حساب سے ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا،
مگر وہ لوگ سمجھے نہیں۔ یہاں پہ وہ کنکلوژن بتایا گیا ہے فَكَذَّبُوا، پر ان ظالموں نے شعیب کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آن پکڑا ان کو عذاب کے زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اوندے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں، بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ زندگی کی ایک ایک چنگاری اس قوم کے اندر سے نکال دی گئی جیسے کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ پچھلی رات کو بڑے تکبری اور ہٹے کٹے، دنیائی طور پر بڑی سویلائزڈ قوم اپنے آپ کو سمجھنے والے، ایک ہی رات کے اندر تہس نہس۔ جب ہم نے لوط علیہ السلام کا قصہ کل پڑھا تھا نا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، ذرا اس کو ہم یاد کر لیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، کہ جب وہ فرشتے عذاب لے کے آئے، ان کا جو ذکر آیا نا یہاں پہ، اس کے بعد عذاب جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پڑا، اس کے بعد اشارتاً اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تو آج سے 5-6 ہزار سال پہلے کی قوم کا انجام ہوا، مگر یہ جان لو یہ عذاب آج والے ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں ہے۔ مطلب ڈائریکٹ قصے سے اللہ تعالیٰ پریزنٹ قوم کو یہ کر رہے ہیں خطاب، مطلب 5000 سال پہلے کی بات چل رہی ہے، ان کا عبرتناک قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور ایک دم محسوس ہوتا ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہ تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ ہاں، سورۃ الہود آیت نمبر 81۔ ہاں دیکھو، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ دیکھو، اور جب ہمارے وقت کا فیصلہ آ گیا، ہم نے کر دی اس بستی کی سب سے اونچی جگہ سب سے نچلی، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور بھڑکتی ہوئی آسمان سے آگ ان کے اوپر بھیجی گئی، تہ بر تہ، ایک لیئر آگ کی، اس کے بعد دوسری لیئر، اس کے بعد تیسری لیئر، سمجھ رہے ہو؟ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اس میں سے ایک ایک آگ کے گولے کو پتہ تھا مجھے کس کو جا کے لگنا ہے، یعنی وہ ایسی میزائلز تھی اللہ کی جو نام زدہ کی ہوئی تھی کہ کس ظالم کو جا کے تو نے ہٹ کرنا ہے۔ جیسے آج ہوتی ہے نا ٹارپیڈو میزائل، اس پہ لکھا ہوتا ہے تم نے جا کے کہاں پہ کس جگہ جا کے کس پہ اٹیک کرنا ہے۔ یہ ان کیڑوں کی میزائلیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نشان کی ہوئی تیرے رب کے پاس سے۔ یہاں پہ چھوٹا تو لکھا ہے، اوپر لکھا ہے نا، یہاں پہ بات جو ہے وہ ایک بات ختم ہو گئی۔ قصہ ہو رہا تھا لوط علیہ السلام کا، اس قوم کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، مگر وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں یہ ظالموں سے کچھ دور، یعنی کہ آج کے بھی ظالم سن لے، یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا تھا نا، یہ آج بھی کوئی ان سے دور نہیں ہے، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا اگر تم باز نہ آئے۔ آپ دیکھیے کیا میریکلس اللہ کی یہ کتاب ہے، ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے، عبرت والا ہمیں دینے کے بعد ڈائریکٹ خطاب کر کے کہ آج کے ظالموں سے بھی عذاب دور نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانیت کو من الظلمات الی النور کی طرف لے کے آتے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ تو ہم اپنے واپس قصے میں آتے ہیں۔ فَقَذَّبُوهُ
تو انہوں نے جٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو آن پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اوندے کے اوندے صبح کے وقت اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ اور عاد اور سمود، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ اور تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں، یعنی کہ عاد اور سمود کے قصے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیٹیل کے ساتھ نازل کر دیے، اور ان کی لوکیشنز بھی تم لوگ جانتے ہو، مکہ کے لوگوں، عرب کے لوگوں، تم آتے جاتے تجارت کرتے کرتے دیکھتے ہو کہ یہاں پہ یہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، مگر تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بھلے کر کے دکھائے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ یہ ہلاک اس لیے ہوئے تھے کیونکہ یہ جو کچھ کام کر رہے تھے اس کو شیطان ان کے دل میں جسٹیفائی کرتا تھا، کہتا تھا کہ یار یہی لائف سٹائل ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے اور قیامت کون ہے، کب آئے گی، کس نے دیکھا، اگر وہ ہوگی بھی تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہوگا، وہ کہاں چھوٹے چھوٹے کاموں میں تمہیں پکڑے گا، تو لہٰذا تم اپنے کام جس طریقے سے ہیں اس طریقے سے کرتے رہو۔